نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، پہلے زکوٰۃ کے نصاب کا ذکر ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 طرح کے مال کا اعتبار ہوتا ہے: سونا، چاندی، نقد رقم اور سامان تجارت۔ اب زکوٰۃ کے مصرف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے جو نصاب ہے اس میں 5 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی 4 چیزوں تو وہی ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب میں ذکر کی ہیں، اور 5ویں چیز اس کے اندر یہ شامل کی جائے گی کہ ضروریات سے زائد سامان۔ ضروریات سے زائد سامان سے مراد ہے گھر کے اندر ایسے برتن پڑے ہوئے ہیں جو پورے سال میں استعمال میں نہیں آتے، اور اسی طرح کپڑے جو ضرورت سے زائد ہوں ان کی قیمت بھی لگے گی، اور جو ضرورت سے زائد سامان ہے، ٹی وی ہے، اس کی قیمت بھی لگے گی۔ ٹی وی ضرورت میں شامل نہیں ہوتا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ تو 4 طرح کے مال کے ساتھ اس کو بھی شامل کریں گے، تو یعنی اب 5 قسم کا مال ہو گیا۔ تو 5 قسم کا مال بعض کے ساتھ مل کر جس کے پاس موجود ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو 3 حکم اس کے متعلق ہو جاتے ہیں: قربانی کا وجوب، صدقہ فطر کا وجوب، اور زکوٰۃ کا نہ لینا۔ یعنی زکوٰۃ لینا ایسے شخص کے لیے حرام ہوتا ہے جس کے پاس یہ نصاب موجود ہو۔ تو جس کے پاس یہ نصاب نہ ہو اس کو مستحق زکوٰۃ کہیں گے۔ یعنی 5 طرح کا مال 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو جس کے پاس نہ پہنچے تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ فقیر اور مسکین کا بعض حضرات نے الفاظ کے اعتبار سے فرق کیا ہے، لیکن حکم میں ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے یہ فرق ہے: فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو اور نصاب سے کم ہو کچھ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یہ الفاظ کے اعتبار سے فرق ہے، حکم دونوں کا ایک ہے۔ یعنی جو قربانی کے نصاب کے مالک نہ ہوں تو وہ فقیر ہیں، مسکین ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے۔ تو جو بھی قربانی کے نصاب کا مالک نہیں ہوگا، یعنی 5 طرح کے مال کے اعتبار سے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ رشتہ داروں میں 3 طرح کے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں: اپنے اصول کو زکوٰۃ دینا، یعنی والدین کو، پھر ان کے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، اوپر جہاں تک جائیں ان کو اصول کہتے ہیں۔ دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، آگے پھر ان کے والدین ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اور نمبر 2، اپنے فروع، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح نیچے جہاں تک چلتے جائیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اور تیسرا رشتہ ہے زوجیت کا: شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو ان 3 رشتہ داروں کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جو مستحق ہو۔ جو غریب ہے، مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اور وہ مستحق ہو، غریب ہو، تو اس کو زکوٰۃ دینے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو غنی نہ ہوں، غریب ہوں۔ اور جو سید ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سید کے حکم ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں لکھتے ہیں کہ سید ہیں، ہاشمی ہیں، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کو ہدیہ پیش کیا جائے، مؤدبانہ طور پر ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے۔ اور سید اور ہاشمی سے کون مراد ہیں؟ تو 5 افراد کی اولاد یہ ہاشمی کہلاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جس بیوی سے بھی ہو، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد،
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور حارث بن عبد المطلب کی اولاد۔ یہ 5 افراد ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں ان کو نسب کے اعتبار سے ہاشمی کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر ان کا ہاشم کے ساتھ نسب ملتا ہے، اس لیے ہاشمی کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بیوہ کو زکوٰۃ، بعض لوگ محض بیوہ دیکھ کر زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس میں یہ ضروری ہے دیکھا جائے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ محض بیوہ ہونا کافی نہیں زکوٰۃ کے مصرف کے لیے، اس کی ملکیت میں 5 طرح کے مال میں سے بعض کے ساتھ مل کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہ ہو تو پھر وہ مستحق ہوگی، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر اس کو ترکہ میں اتنا کچھ مل چکا ہے یا اس کے پاس زیور وغیرہ ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر 5 طرح کے مال میں سے بعض کے ساتھ مل کر اس کے پاس ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح یتیم کہتے ہیں جو نابالغ ہو، اس کا والد فوت ہو گیا ہو، تو بالغ ہونے سے پہلے وہ یتیم کہلاتا ہے شرعاً۔ تو اس کی بھی ملک کو دیکھیں گے، اس کی ملک میں اگر قربانی کا نصاب نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر اس کی ملک میں قربانی کے نصاب کی بقدر مالیت ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے غور فکر کر کے زکوٰۃ دی جائے۔ اور مدارس دینیہ میں علم دین حاصل کرنے والے طلباء یہ اعلیٰ ترین مصرف ہیں۔ اس کے اندر ایک اکثریت غرباء کی ہوتی ہے اور دوسرا دین کا تعاون بھی ہے۔ اس کے اندر دین کا تعاون بھی ہے تو رشتہ دار کو دینا جیسے زیادہ ثواب ہے، اسی طرح دین کے تعاون میں ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک غریب کی امداد کرنا اور دوسرا دین کا تعاون کرنا، اس لیے کہ جو مدارس میں تعلیم ہوتی ہے یہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اسلام کے اندر تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر اور ان کے اخراجات برداشت کرے، لیکن آج کل بلکہ صدیوں سے یہ طریقہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اہل خیر حضرات کے تعاون سے یہ کام چلتے ہیں۔ اور اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد اور سب سے پہلا مدرسہ، ان کے طلباء، ان کے لیے بھی لوگ ان کو وہیں پہنچاتے تھے تو وہ جو کچھ مل جاتا کھا لیتے تھے، ورنہ اپنے علم حاصل کرنے میں پڑے رہتے تھے۔ تو دین کے طلباء جو ہوتے ہیں ان کو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیوف المسلمین فرمایا ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ کا اعلیٰ ترین مصرف ہیں۔ دین کا کام سب مسلمانوں کا مشترک کام ہے، اس لیے اصل تو ہے ہر مسلمان خود کرے، جو خود نہیں کر سکتا تو جو کر رہے ہوں ان کا تعاون کرے، تو اپنی زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں آدمی استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کے صحیح مصرف میں اور جو صاحب نصاب ہیں ان کو صحیح مصرف میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔